الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں عزیز طلباء و طالبات، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس قدر اچھے نہیں ہیں کہ ایک وقف بورڈ کے متعلق ایک بل پاس کیا گیا ہے، ایک بل لایا گیا ہے، جس بل میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی امداد کی ہوئی املاک ہے، جائیداد ہیں، سرکار ان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور جب سرکار ان کو اپنے قابو میں کر لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ بل پاس ہو گیا، نہ یہ مدرسے رہیں گے، نہ یہ مسجدیں رہیں گی، نہ یہ خانقاہیں رہیں گی، اور نہ یہ قبرستان رہیں گے۔ آج ہی کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے کہ دلی کے اندر جو ہے قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ کچھ قبرستان جو ہے لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اور کچھ قبرستانوں کے اندر جو ہے اگر ہے بھی تو وہاں پر جو ہے ان کو دفنایا نہیں جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، اگر کسی نے جو ہے جی پی سی کے پاس جو کلک کر رہے ہیں، اپنا اعتراض داخل کرا رہے ہیں، اپنا اعتراض درج کرا رہے ہیں، اگر کسی نے نہیں کیا اپنے موبائل میں، وہ اپنے گھر جا کر کے اطلاع کریں اور اپنے گھر والوں کو بتلائیں، اور اس کو اعتراض کو داخل ضرور کرا لیں۔ صرف 2 دن باقی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ اوہو کاش ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لے لیتے، اور ہم بھی جو ہے کلک کر دیتے، اور ہم بھی اپنا اعتراض داخل کرا لیتے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، اگر کسی نے جو ہے ایسا نہیں کیا، اپنا اعتراض داخل نہیں کرایا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتراض داخل کرا لیں اور اس میں جو ہے کار خیر میں حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان پر، مسلمانوں پر بالخصوص جو بھی حالات آتے ہیں اور اس کی وجہ اعمالیوں کی، گناہوں کی نوعیت کی بنیاد پر آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عمومی طور پر ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں جا کر کے کہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں۔ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کے اندر جا کر کے، اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر جا کر کے مسجدوں کو آباد کریں اور وہاں پر جو ہے نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے آگے توبہ استغفار کریں۔ بھائی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے ہم تم پر حالات ایسے لائیں گے کہ تم دوسروں کے تابع ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ سن رہی نہیں بات؟ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم بدعمال کرو گے تو ہم تم پر جو ہے سخت بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمومی توبہ کریں، ہم اللہ کے آگے معافی مانگیں اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا